حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں مبارک جب رکاب میں داخل کرتے، یعنی سواری پر بیٹھے اور سواری پر پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، رکاب کہتے ہیں جس پہ پاؤں رکھتے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ جب پاؤں رکھ لیتے اور آپ کی ناکہ مبارکہ یعنی آپ کی اونٹنی سیدھی کھڑی ہو جاتی تو آپ مسجد ذوالحلیفہ کے پاس سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اب یہ اس کے اوپر آرام میں اختلاف ہے۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اب ہم طریقہ کیا ہے احرام باندھنے کا، احرام باندھ کے آپ نفل پڑھتے ہیں، نفل پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، تو احناف کی تحقیق یہ ہے کہ نفل پڑھنے کے بعد جب سلام پھیر لیا تو تلبیہ کہنا چاہیے۔ احناف ہمارا موقف یہ ہے، جبکہ شوافع اور دیگر لوگ کہتے نہیں، جب سواری پہ سوار ہو جائیں اور سواری جب روانہ سفر ہونے لگے پراپر آپ بیٹھ جائیں اس کے اوپر تو پھر جا کے آپ تلبیہ پڑھیں، ان کا موقف یہ ہے۔ اب وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نفل کے بعد نہیں بلکہ سواری پر بیٹھنے کے بعد حضور نے تلبیہ پڑھا تھا تو وہ یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ اب یہ شوافع کے موقف کی دلیل ہے کہ سرکار نے ناکہ پر اونٹنی پر بیٹھ کر جب اونٹنی سیدھی کھڑی ہو گئی تب سرکار نے لبیک اللہم لبیک کی آواز کو بلند کیا۔ اچھا، اب یہاں پر احناف کے موقف کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو شوافع کو سپورٹ کر رہی ہے نا کہ آپ نے نفلوں کے بعد نہیں پڑھا، سواری پر بیٹھ کے پڑھا۔ احناف کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احناف کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی تھے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ملے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عرض کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم کے نماز کے بعد تلبیہ کہنے یا اونٹنی کی پشت پر ٹھیک طرح بیٹھ جانے کے بعد تلبیہ کہنے میں اختلاف کیا ہے۔ اب تابعی کا سوال سمجھیے، تابعی کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں حیرانی ہوتی ہے صحابہ کرام پر کہ اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ سرکار نے نفل کا سلام پھیر کے تلبیہ کہا تھا یا سواری پر بیٹھ کے کہا تھا، اس بات پر بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سواری پر بیٹھ کے کہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نفل پڑھنے کا سلام پڑھنے کے بعد کہا تھا۔ اب تیسرے زمانے والا، اگلے زمانے والا، صحابہ کے بعد والا تابعی تعجب کر رہا ہے کہ یار اس بات پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے میں حضور نبی کریم کے تلبیہ کہنے کی حقیقت کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ آپ نے احرام کی 2 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد تلبیہ کہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں آپ نے احرام کی 2 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد تلبیہ کہا، اسے کچھ لوگوں نے سنا جو حضور کے قریب تھے۔ یہ حضور کے آخری یہ جو حجۃ الوداع ہے، آپ جانتے ہیں اس میں کتنے لوگ تھے؟ جب سرکار نکلے مدینہ منورہ سے جہاں تک نگاہ جاتی تھی ساری سر تھے لوگوں کے، اور اس زمانے میں 1 لاکھ سے اوپر بندہ اکٹھا ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1,24,25 ہزار بندہ اکٹھا ہو گیا اور وہ سرکار کے ساتھ نکلے، اور پھر رستے میں بھی کچھ لوگ ملتے چلے گئے اپنے علاقوں کے ساتھ۔ تو اتنے لوگ سارے کے سارے ایک وقت میں تو نہیں سن سکتے تھے حضور نے کب تلبیہ پڑھا۔ بھی مسجد ایک چھوٹی سی ہے، ظاہر ہے کہ جو قریب لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ہی سنی ہوگی آواز تلبیہ کی کہ حضور نے کب کہا، تھوڑے لوگوں نے اس ٹائم سن لیا۔ پھر جب آپ سواری پر بیٹھ گئے اور آپ نے لبیک اللہم لبیک کہا تو زیادہ لوگوں نے پہلی دفعہ سنا کہ حضور نے اب تلبیہ کہا ہے۔ اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ لوگ بہت زیادہ تھے، رش بہت زیادہ تھا، کچھ کو پہلے والا سنائی نہیں دیا جو سرکار نے نماز کی نفل کا سلام پھیر کر پڑھا تھا، اور کچھ نے وہ سنا جو حضور نے سواری پر بیٹھ کر پڑھا تھا۔ تو جنہوں نے پہلی دفعہ سواری پر بیٹھ کر لبیک کی آواز سنی، ظاہر زیادہ لوگوں نے وہ آواز سنی ہوگی، وہ اوپر بیٹھ کے آپ نے پڑھی تھی اور آواز بھی اونچی سرکار کی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ سرکار نے پہلی دفعہ یہاں پڑھا ہے، وہ والا ان کو سنا ہوا نہیں تھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے میں تو حضور کے گھر کا بندہ تھا، میں تو ساتھ تھا سرکار کے، اس لیے مجھے سب سے زیادہ پتا ہے سرکار نے سلام پھیرنے کے بعد بھی پڑھا تھا اور پھر سواری پر جب بیٹھ گئے تو پھر پڑھا تھا، اور جب آگے ایک مقام آیا انہوں نے اس کا ذکر کیا، اس مقام کا نام تھا بیدا، جب وہاں پر پہنچے سرکار نے پھر پڑھا۔ اب جب وہ تھوڑا سا آگے نکل گئے، یعنی مسجد سے آگے نکل گئے بیدا کے مقام پہ، سرکار نے پھر دوبارہ لبیک اللہم لبیک کہا۔ اب وہاں پر مجمع زیادہ اکٹھا ہو چکا تھا، کچھ لوگوں نے پہلی دفعہ وہاں سنا، انہوں نے کہا نہیں حضور نے یہاں پہ کہا تھا۔ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ لوگ زیادہ تھے،
جس نے جہاں جہاں سنا اس نے وہاں وہاں کا بیان شروع کر دیا کہ میں نے حضور کو وہاں پر تلبیہ کہتے ہوئے سنا تھا۔ تو احناف کی جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب نفل پڑھ لیتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں تلبیہ کہتے ہیں اور پابندیاں شروع ہو جایا کرتی ہیں۔